تو کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ انجینئر صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فرض نماز پڑھ لینا کافی ہے، جو سنت نمازیں ہیں اگر آپ سے وہ کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے تو اس سے آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے انجینئر صاحب کا کہنا۔ انجینئر صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ کسی کام میں بزی رہتے ہیں تو آپ کا فرض پڑھ لینا ہی کافی ہے، جن میں فجر کے 2، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4 آتے ہیں۔ تو آج ہم خود سنیں گے انجینئر صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ سنتیں نہ پڑھیں، میں نے یہ بتایا تھا کہ فرض نماز پڑھ لینا کافی ہے 17 رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں نے کوئی ذاتی موقف تو بیان نہیں کیا، یہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، 2 اس کے طرق آئے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائے میں جنت میں چلا جاؤں، تو نبی اسلام نے فرمایا کہ فرض نماز پڑھو، فرض زکات دو، فرض روزے رکھو، یہ 3 آپ نے اعمال بتائے، اور سب سے پہلے آپ نے کلمہ توحید بتایا اور نبی اسلام پر ایمان لانے کا کہا، یہ 4 چیزیں۔ حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ فرض کرو، ہاں تمہاری مرضی کے اگر تم نفلی عبادت بڑھا لو۔ اچھا، مسئلہ وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں لوگ سنت اور نفل میں فرق کرتے ہیں۔ حدیث میں سنت نام کی کوئی نماز ہی نہیں آئی ہے، حدیث میں آیا فرض نماز اور نفلی نماز۔ سنت نفلی نماز ہوتی ہے، اور نفل کا مطلب یہ اضافی، عربی میں نفل ان کہتے ہیں اضافی کو۔ سورۃ الانفال میں جو آیا نا، وہ اضافی مال غنیمت اضافی چیز ہے، اصل مقصد مال عطیانہ نہیں ہوتا، اصل مقصد اللہ کے لیے جنگ لڑنا ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ کے اس کلپ پہ ہمیں یہ کہا گیا کہ دیکھو وہ جو سنت مقدم ہے وہ تو آپ چھوڑ رہے ہیں، اور جو جس سنت پہ اختلاف اماموں کا جیسے رفع دین ہے اس کو آپ نے پکڑا ہوا۔ جی میں بتاتا ہوں، اس میں کس امام نے کہا ہے کہ وہ 12 سنتے نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی؟ آؤ نا پہلے امام لیتے میری داڑھ دے تھلے، کتنے لکھے ہے دسو؟ کسی امام نے نہیں یہ کہا، یہ خود سے ان کی طرف منسوب کیا ہے۔ اب وہاں پہ آ جائیں، وہاں پہ نبی اسلام فرمایا ہاں مگر تم نفلی نماز پڑھ لو، ہاں مگر تم نفلی زکات دے دو، ہاں مگر تم نفلی روزے رکھ لو، ٹھیک ہے۔ تو مجھے بتائیں حنفیوں کی سوئی آ کے نماز پہ کیوں رک گئی ہے؟ آگے بھی ٹورو نا، آگے تھا نفلی زکات اور نفلی روزے۔ آج تک حنفی یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو پیر اور جمعرات کا روزہ نہیں رکھتا اس کے رمضان کے روزے بھی قبول نہیں ہوں گے؟ کبھی نہیں کہتے۔ آج تک کسی حنفی امام یا عالم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو 2.5% زکات سے علاوہ فالتو نفلی صدقات نہیں دیتا اس کی 2.5% بھی قبول نہیں ہوگی؟ نماز کے بارے میں آگے کیوں کہتے ہیں کہ جب تک سنتے نہ پڑے فرض قبول نہیں ہوں گے، اور وہ اس کا حصہ بنا دیتے ہیں؟ ادھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ او جی 2.5% دے لو تو ہمیں اربع روپیہ چھوڑو، نفلی نہیں وہ ذکر کرتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ فرض وہی ہے۔ روزوں میں کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تسی نہیں نفلی روزے شوال کے رکھ سکتے، پیر جمعرات کا یا ایام 20 کے 3 روزے 13 14 15 کے نہیں رکھ سکتے، اگرچہ سنت ہے، لیکن جو روزے فرض ہے وہ رمضان کے وہ رکھ لے تو آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ نماز میں آگے دوہری پالیسی کیوں ہے؟ یہ میں نے ان کو پھکی نہیں پھکا دیا ہے، اینٹی وینم الزامی جواب، یہ چپ ہو جائیں گے۔ اور وہاں پہ نبی اسلام نے اینڈ پہ فرمایا، جب وہ جانے لگا اس نے کہا یا رسول اللہ جو آپ نے بتایا میں نہ اس میں ایڈ کروں گا نہ اس میں سے مائنس کروں گا، میں نے بس فرض ہی پڑھنے ہیں اور یہ فرض کام ہی کرنے ہیں۔ جب وہ جانے لگا نبی اسلام نے فرمایا اگر کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، اور ایک روایت میں کہ اگر یہ اس بات پہ قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہماری دلیل یہ ہے کہ زکات کے معاملے میں، روزوں کے معاملے میں تو آپ یہ ضد نہ لگائیں۔ 12 سنت موقدہ کے اوپر آپ نے ضد کہاں سے لگائی؟ وہ تو بخاری مسلم میں صرف اتنا آیا، صحیح مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے کہ جو فرض کے علاوہ 12 رکھتے پڑے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا، یہ آیا۔ تو اس طرح کے فضائل تو کئی چیزوں میں آیا، مثلا تسبیحات فاطمہ کے بارے میں آیا، جو فرض نماز کے بعد پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اب اس کی وجہ سے تسبیحات فاطمہ فرض کیسے ہو گئی؟ ایک فضیلت والی چیز ہے۔ جو شوال کے 6 روزے رکھ لے رمضان کے بعد تو اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، اس کی وجہ سے شوال کے 6 روزے فرض کیسے ہو گئے؟ تو اصول میں بات کو سمجھا کریں۔ اس سے ہم نے کبھی یہ رزلٹ نہیں نکالا کہ آپ سنتیں نہ پڑھیں یا وتر نہ پڑھیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر نہ پڑھیں نماز درست ہے، یہ اس لیے کہ آپ نے عشاء کی 17 رکھتے بتا کے لوگوں کو نماز سے دور کیا ہے۔ 24 گھنٹے میں ٹوٹل 17 رکھتے ہیں جو obligatory ہیں، 2 فجر کے، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، اور اس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں نے نماز شروع کر دی ہے۔ عورتوں کے لیے پاسبل ہی نہیں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھنا، ہم نے تو ان کو کہا آپ نمازیں جمع بھی کریں، جمع سوری کر لیں، جس پہ حنفیوں کا بھی اختلاف نہیں کہ ظہر آخری وقت میں پڑھ لیں، عصر اول وقت میں۔ اس طریقے سے آپ 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھ لیں گے، فجر کو الگ، ظہر عصر کٹھی، مغرب عشاء کٹھی، تو تاکہ وہ نماز تو شروع کریں نا۔ اس لیے میں کہتا ہوں چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھ لو، یہ فرض ہے۔ البتہ مٹھی داڑھی رکھنا سنت ہے، میری مٹھی سے بھی زیادہ ہے کئی بال۔ اس کا قطعاً کوئی مقصد نہیں کہ میں نے کسی مٹھی والے کو کہا کہ چھوٹی کرا، کو بتایا کہ میں نے کسی کو کہا کہ چھوٹی کرے لوں، میں کرانی ہوں عثمان بھائی دی نا کرانا ایڈی بڑی داڑھی ہونا دی 2 مٹھی ہونا لی ہے، تو میں نے تو نہیں کبھی کہا کسی کو۔ تو یہ بات ہی الزام ہی غلط ہے۔ آپ اس مسئلے کو سمجھیں، جو جھوٹ بول رہے ہیں اس کا تو ہم سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم نے کبھی وہ بات ہی نہیں کی ہے۔ آپ ہماری بات کو ہمارے ذریعے سمجھیں نا۔ دیکھا آپ نے انجینئر صاحب نے اس معاملے کو کافی اچھے سے ایلابوریٹ کیا۔ اچھا یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ جو بندہ کام کی وجہ سے کافی بزی رہتا ہو تو اس کے لیے یہ آسانی ہے، اور اس کی وجہ سے کافی لوگ نماز پڑھنا بھی شروع کر سکتے ہیں۔
تو آپ بھی اپنا موقف رکھ سکتے ہیں کمنٹ میں بتا کر، تاکہ سب کی نالج میں اضافہ ہو۔